رات کے ٹھیک 3:30 بجے جب کائنات پر ابلیسی ساعتیں مسلط ہوتی ہیں، گراؤنڈ فلور کا وہ اندھیرا کمرہ انسان کی آماج گاہ نہیں بلکہ جہنم کا ایک دہکتا ہوا ٹکڑا بن چکا تھا۔ کمرے کے وسط میں انسانی ہڈیوں کے کوئلوں سے ایک غلیظ دائرہ کھینچا گیا تھا، جس کے اندر ہنا بالکل برہنہ سر آندھے منہ بیٹھی تھی۔ اس کے ریشمی بال زمین پر بکھرے کالے سانپوں کی طرح لہرا رہے تھے اور اس کی آنکھیں اب انسانی نہیں رہی تھیں، ان میں سے پتلیاں غائب ہو چکی تھیں۔ صرف سفید ابلی ہوئی آنکھیں چمک رہی تھیں جن سے پیپ دار مایہ بہہ رہا تھا۔ سامنے کچی مٹی کی ایک ہانڈی میں سڑے ہوئے گوشت، چمگادڑ کے خون اور انسانی چربی کا آمیزہ کھول رہا تھا، جس سے ابلتی ہوئی غلاظت کی بدبو اٹھ رہی تھی۔ حنا نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے ایک تیز دھار چاقو اٹھایا اور اپنی بائیں ہتھیلی پر ایک آہستہ گہرا تراش دیا۔ خون کے فوارے ابل کر سیدھے اس کھولتے ہوئے پیالے میں گرے۔ وہ حلال اور حرام کی ہر حد بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ حسد اور حیدر کو پانے کے وحشیانہ جنون نے اس کی رگوں میں بہتے خون کو سیاہ زہر میں بدل دیا تھا۔ حیدر، تو نے مجھے رد کیا، اب دیکھ تیری علیزے کا دماغ کیسے میرا غلام بنتا ہے۔ حنا کے حلق سے ایک 20 سال کی لڑکی کی نہیں بلکہ 3 مختلف شیاطین کی بھاری کھرکھری اور گرجدار آوازیں ایک ساتھ نکلیں۔ اس نے الٹی زبان میں وہ غلیظ منتر پڑھنے شروع کیے جنہیں سن کر فضا میں اڑتے پرندے بھی دم توڑ دیں۔ اس نے حیدر کے چوری کیے ہوئے بالوں سے لپٹی کپڑے کی ایک گڑیا اٹھائی اور ایک لمبی زنگ آلود سوئی اس کے دل میں پیوست کر دی۔ ٹھیک اسی پل سب سے اوپر والے پورشن کے بیڈ روم کا دروازہ خود بخود ایک ہولناک دھماکے سے کھل گیا۔ حیدر گہری نیند میں تھا، لیکن اچانک اس پر شدید ترین کابوس طاری ہو گیا۔ اس کی آنکھیں آدھی کھلی تھیں، وہ اپنے سامنے کا منظر دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کا پورا جسم پتھر کی طرح جام ہو چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی انگلی تک نہیں ہلا پا رہا تھا اور نہ ہی اس کے حلق سے کوئی آواز نکل رہی تھی۔ تبھی علیزے کی آنکھ کھلی۔ کمرے کا درجہ حرارت اتنا گر چکا تھا کہ اس کے منہ سے نکلنے والی بھاپ جم رہی تھی اور دیواروں سے نیلے رنگ کا لیسدار مایہ ٹپک رہا تھا۔ علیزے نے گھبرا کر حیدر کو ہلانے کی کوشش کی، لیکن بیڈ کے نیچے سے 4 کالے لمبے ہاتھ نکلے جن کے ناخن انسانی دانتوں کی طرح تیز تھے۔ ان نادیدہ ہاتھوں نے علیزے کی ٹانگوں کو جکڑا اور اسے بستر پر گھسیٹنے لگے۔ ان ہاتھوں کی چھوئن اتنی ٹھنڈی تھی جیسے برف کا کوئی ٹکڑا وجود کو جھلسا رہا ہو۔ حیدر، حیدر بچاؤ مجھے! علیزے نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن نادیدہ ہاتھوں نے اس کا گلا دبوچ لیا۔ کمرے کی چھت پر ایک کالی تیو قامت پرچھائی ابھری جس کا کوئی چہرہ نہیں تھا، بس اس کی 2 آنکھیں جلتے ہوئے لال کوئلوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ خوفناک سایہ ہوا میں لہراتا ہوا علیزے کے چہرے کے بالکل قریب آیا، جس کے وجود سے سڑے ہوئے گوشت اور قبرستان کی مٹی کی بدبو آ رہی تھی۔ وہ سایہ علیزے کے کان کے پاس جھکا اور انتہائی بھیانک مردانہ لہجے میں غرا کر بولا، تم اس گھر میں پرائی ہو علیزے، تمہارا یہاں کوئی حق نہیں، تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ تمہارا دماغ نوچ لیا جائے گا۔ علیزے کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں، اس کا دم گھٹ رہا تھا اور اس کی عقل جواب دے رہی تھی۔ حیدر اپنی ہی لاش بنا بستر پر پڑا ہی سب دیکھ رہا تھا پر بول نہیں پا رہا تھا۔ جب علیزے خوف کے مارے بے ہوش ہو کر گری تو چھت پر موجود وہ کالا سایہ ایک بھیانک شیطانی قہقہہ لگاتے ہوئے غائب ہو گیا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ سفلی عمل کا وار سیدھا نشانے پر لگا ہے۔ صحن میں لگی نیم کے گھنے پتوں سے چھنتی ہوئی تیکھی دھوپ گراؤنڈ فلور کے برآمدے پر تیر رہی تھی۔ 20 سال کی حنا سفید رنگ کے سوتی سوٹ پر
کالا دوپٹہ سر پر جمائے باورچی خانے سے تازی پکی ہوئی روٹیوں کا ہاٹ پاٹ لیے باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت اور ایک دھیما سا ٹھہراؤ تھا جو اس کے یتیم ہونے کے بعد اس کی شخصیت کا حصہ بن چکا تھا۔ اس کے والدین کا چند سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، لیکن اس کے تایا اور تائی جو کہ انتہائی شفیق اور محبت کرنے والے انسان تھے، انہوں نے حنا کو کبھی اکیلے پن کا احساس نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے اپنے مرحوم بھائی کے حصے پر حنا کو اسی طرح پورے مان کے ساتھ رہنے دیا تھا اور اس کی دیکھ بھال اپنی سگی بیٹی کی طرح کرتے تھے۔ تایا ابو بازار سے پھل لاتے تو سب سے پہلے نیچے حنا کا پورشن کھٹکھٹاتے۔ پورا خاندان ایک دوسرے پر جان چھڑکتا تھا اور حنا اس محبت بھرے گھر کا سب سے پیارا اور لاڈلا حصہ تھی۔ حنا نے برآمدے میں حیدر کی بائک کے رکنے کی آواز سنی۔ وہ فوراً اپنے دوپٹے کو سیدھا کرتے ہوئے نقاب اٹھا کر چہرے پر ڈالنے لگی، کیونکہ حیدر کزن ضرور تھا، لیکن حنا کی حیا اور پردے کے اصول حیدر کے لیے بھی اتنے ہی سخت تھے جتنے باہر والوں کے لیے۔ وہ کبھی حیدر کے سامنے بے پردہ نہیں آتی تھی، نہ ہی ان کے درمیان کوئی بے تکلفی تھی۔ حیدر نے بائک اسٹینڈ پر کھڑی کرتے ہوئے برآمدے کی سیڑھیوں سے پوچھا، حنا، میری امی نیچے ہیں کیا؟ اس کی آواز میں حنا کے لیے ہمیشہ ایک احترام اور اپنائیت ہوتی تھی۔ نہیں تائی جان، اوپر ہی ہیں، تایا ابو کو دوائی دے رہی ہیں، حنا نے نقاب کے پیچھے سے انتہائی مؤدبانہ اور دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اوپر ہی جا رہا ہوں۔ حیدر مسکراتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ حنا نے پلٹ کر حیدر کو اوپر جاتے دیکھا۔ نقاب کے پیچھے چھپی اس کی چنچل آنکھوں میں ایک ایسی چمک ابھری جو صرف حیدر کو دیکھ کر جاگتی تھی۔ وہ حیدر کو اپنے کنوارے پن کا پہلا اور آخری خواب مان چکی تھی۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں حیدر کے لیے ایک انتہائی پاکیزہ اور یک طرفہ محبت سانس لے رہی تھی، جس سے خاندان کا کوئی بھی شخص واقف نہیں تھا۔ وہ صرف دور سے اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی اور اس کے حصے کی دعائیں مانگتی۔ روزانہ عصر کے بعد حنا کے پورشن کا یہ برآمدہ محلے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی چہچہاہٹ سے گونج اٹھتا تھا۔ محلے کی مائیں اپنے بچوں کو سپارہ پڑھنے کے لیے بلا جھجک حنا کے پاس بھیجتی تھیں، کیونکہ وہ ایک فرشتہ صفت، با پردہ اور نیک سیرت لڑکی تھی جو اکیلی رہنے کے باوجود اتنی متقی تھی کہ پورے محلے کے لیے ایک آئیڈل بن چکی تھی۔ وہ چٹائی پر بیٹھ کر بچوں کو انتہائی شفقت سے رحمان کا کلام سکھاتی، ان کی تختیاں درست کرتی اور انہیں سچی کہانیاں سناتی۔ کچھ دن اسی پرسکون ماحول میں گزر گئے، یہاں تک کہ ایک شام تائی جان اوپر سے اتر کر نیچے حنا کے پورشن میں آئیں۔ ان کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ تائی جان نے مسکرا کر محبت سے حنا کا ماتھا چوما اور اس کے ہاتھ پر مٹھائی کا ایک ٹکڑا رکھ دیا۔ حنا بیٹا، جلدی سے منہ میٹھا کرو، تمہاری خالہ کی بیٹی علیزے سے ہمارے حیدر کا رشتہ طے پا گیا ہے۔ تایا ابو اگلے ہی ہفتے شادی کی تاریخ پکی کرنے جا رہے ہیں۔ تائی جان نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے کہا۔ مٹھائی کا وہ ٹکڑا حنا کے ہاتھ میں ہی جم کر رہ گیا۔ اسے ایک جملے نے جیسے اس کے معصوم وجود کے اندر ایک تلاطم برپا کر دیا۔ چہرے کی رنگت یکدم سفید پڑ گئی اور دل کی دھڑکنیں جیسے رکنے لگیں۔ اس کی وہ خاموش یک طرفہ محبت جو اس کے کنوارے پن کا واحد اثاثہ تھی، ایک ہی پل میں اس سے چھیننے جا رہی تھی۔ اس لیے اس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اندر اٹھنے والے اس خوفناک طوفان کو باہر نہیں آنے دیا اور کانپتی ہوئی آواز میں تائی جان کو مبارکباد دی اور مسکرا کر ان کے گلے لگ گئی۔ لیکن جیسے ہی تائی جان اوپر گئیں اور رات کا اندھیرا گہرا ہوا، حنا نے اپنے پورشن کا مرکزی دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ حیدر کی شادی طے ہونے کے صدمے نے اس کے اندر ایک عجیب ہلچل مچا دی۔
کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی حنا جیسے اندر سے بالکل ٹوٹ کر بکھر گئی۔ تائی جان کے سامنے جو مسکراہٹ اس نے اپنے چہرے پر زبردستی سجا رکھی تھی وہ ایک دم غائب ہو گئی اور اس کی جگہ درد کے گہرے سائے لہرانے لگے۔ تائی جان کے جانے کے بعد اب کمرے میں کوئی نہیں تھا جو اس کی بے بسی کو دیکھ پاتا۔ اس کے قدموں میں اتنی سکت بھی نہیں رہی تھی کہ وہ کھڑی رہ پاتی۔ وہ وہیں سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھتی چلی گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، جیسے کوئی اس کے سینے پر بھاری ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ حیدر کسی اور کا ہونے جا رہا تھا، یہ سچائی اس کی روح کو جھلسا رہی تھی اور اس نے تڑپ کر اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وضو کیا اور جائے نماز بچھائی۔ ابھی عشاء کا وقت تھا۔ اس نے نیت باندھی اور نماز حاجت شروع کر دی۔ ہر سجدے میں اس کے آنسو مصلی کو بھگو رہے تھے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگی۔ یا اللہ، تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو جانتا ہے حیدر میرے کنوارے پن کا پہلا اور آخری خواب ہے۔ میں نے کبھی کسی غیر مرد کو نہیں تکا، ہمیشہ اپنے پردے اور حیا کی حفاظت کی ہے میرے مالک۔ حیدر کو میرا کر دے، کوئی ایسی غیبی مدد فرما کہ یہ شادی رک جائے اور علیزے کا رشتہ کہیں اور ہو جائے۔ میرے رب، حیدر کا دل میری طرف موڑ دے، مجھے میری محبت کا صدقہ ادا کر دے۔ اس رات کے بعد سے حنا کی زندگی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ دن بھر تائی جان اور تائی ابو کے سامنے اسی طرح پرسکون اور فرمانبردار بنی رہتی، لیکن جیسے ہی رات کا پچھلا پہر ہوتا جب پوری دنیا گہری نیند سو رہی ہوتی، حنا کا تڑپتا ہوا دل اسے بستر پر لیٹنے نہیں دیتا تھا۔ وہ روزانہ الارم بجنے سے پہلے ہی اٹھ جاتی، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتی اور تہجد کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ وہ رات بھر جاگ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتی، سورتوں کا ورد کرتی اور باری باری اللہ کے اسماء الحسنی پڑھ کر پکارتی۔ تہجد کے مصلی پر وہ گھنٹوں روتی، یہاں تک کہ اس کی ہچکیاں بند جاتی اور گلا رند جاتا۔ وہ قرآنی آیات کا ورد کرتی، اللہ کے صفاتی ناموں کا واسطہ دیتی اور ڈھیروں ڈھیر دعائیں مانگتی۔ اس نے اس شادی کے رکنے کے لیے لگاتار روزے رکھنا شروع کر دیے۔ وہ دن بھر بھوکی پیاسی رہ کر مصلی پر بیٹھی رہتی اور تسبیح کے دانوں پر حیدر کا نام لے کر دعائیں مانگتی۔ وہ عصر کے بعد جب محلے کے بچوں کو سپارہ پڑھاتی تو ان معصوم بچوں سے بھی کہتی، بچوں باجی کے لیے دعا کرنا کہ اللہ میری ایک بہت بڑی حاجت پوری کر دے۔ وہ ہر ممکن طریقے سے صرف اور صرف اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی، اس امید پر کہ ایک نہ ایک دن اس کے رب کو اس کے آنسوؤں پر رحم آ جائے گا اور حیدر کی شادی علیزے سے نہیں ہو پائے گی۔ وہ روزانہ فجر کی اذان تک مصلی پر بیٹھی گریہ زاری کرتی رہتی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں اور چہرے پر زردی چھانے لگی تھی، لیکن اس کا یقین اب بھی قائم تھا کہ شاید اگلی صبح کوئی ایسی خبر آ جائے جو حیدر کا رشتہ علیزے سے توڑ دے۔ وہ دن بھر گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی، تائی جان کا ہاتھ بٹاتی اور جب بھی حیدر کا ذکر ہوتا تو اپنی دھڑکنوں کو قابو میں رکھ کر خاموش ہو جاتی۔ اس کے دل کی ہر طرف ہر فریاد، ہر آنسو صرف حیدر کو پانے کی اس شدید خواہش کے گرد گھوم رہا تھا جو اس کی روح میں رچ بس چکی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا اور حنا کی تڑپتی ہوئی دعاؤں، روزوں اور سجدوں کے باوجود وہ دن آ ہی گیا جس کا اسے سب سے زیادہ خوف تھا۔ عمارت کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا تھا اور گھر میں مہمانوں کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ ہر طرف شادی کے گیت گائے جا رہے تھے، ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی، لیکن حنا کے لیے سب ماتم کا سما تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو زبردستی روکا اور تائی جان کے شانہ بشانہ کھڑی ہو کر شادی کے تمام کاموں میں حصہ لیا۔ مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا، کپڑے استری کرنا، دیکھنا اور مٹھائیوں کے ڈبے سنبھالنا، وہ سب کچھ کر رہی تھی تاکہ کسی کو اس کے اندر لگی آگ کا پتہ نہ چل سکے۔ جب حیدر دولہا بن کر سامنے آیا تو حنا نے اپنے نقاب کے پیچھے سے اسے دیکھا۔ سحرے کی لڑیوں کے پیچھے حیدر کا چہرہ چمک رہا تھا اور وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ حنا کا دل چاہا وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ حیدر صرف اس کا ہے، لیکن اس کی حیا اور خاندانی وزرداری نے اس کے لبوں کو سی دیا۔ بارات روانہ ہوئی اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب حیدر علیزے کا ہاتھ تھامے اسے بہا کر اسی عمارت کی سب سے اوپر والی منزل پر لے آیا۔ شادی کی رسومات ختم ہوئی تو سب اپنے اپنے کمروں کی طرف لوٹ گئے۔ گراؤنڈ فلور پر اپنے تنہا پورشن میں واپس آ کر حنا نے دروازہ بند کیا۔ اس نے کھڑکی سے اوپر والی منزل کی طرف دیکھا جہاں لائٹیں جل رہی تھیں۔ حیدر اب ہمیشہ کے لیے علیزے کا ہو چکا تھا۔ حنا نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی سوج ہوئی آنکھوں سے آخری بار چھت کی طرف دیکھا۔ اس کی مہینوں کی عبادتیں، اس کی تہجد، اس کے روزے اور اس کی گڑ گڑاہٹ سب رائگاں جا چکے تھے۔ اس کے پاکیزہ عشق کو رد کر دیا گیا تھا اور اس کا مان ٹوٹ چکا تھا۔ اسی لمحے اس کے ٹوٹے ہوئے دل کے ملبے سے حسد، دشمن کا انتقام کا وہ بھیانک بیج ابھرا جس نے اس کے وجود کی تمام اچھائی کو ایک ہی پل میں نگل لیا۔ اگلی صبح جب علیزے نئی دلہن کے روپ میں ہاتھوں میں مہندی رچائے اور چہرے پر حیا کی لالی لیے نیچے آئی تو حنا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی جب علیزے دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ علیزے نے محبت بھری نظروں سے حنا کو دیکھا اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہنے لگی،
یار ہنا، ہم دونوں سگی خالہ زاد بہنیں ہیں۔ خالہ اور خالو کے انتقال کے بعد سے تم نے تو جانے کیوں اتنی تنہا پسند ہو گئی ہو کہ کبھی ہمارے گھر بھی رکنے نہیں آئی، لیکن اب تو میں شادی ہو کر اسی گھر میں آ گئی ہوں، اب تو ہم مل کر ڈھیروں باتیں کر سکتے ہیں نا۔ ہے نا، تم میری سگی بہن تو نہیں ہو لیکن خالہ زاد تو ہو نا، پھر تم اوپر ہمارے پوشن میں کیوں نہیں آتی؟ ہنا نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے طوفان کو چھپانے کے لیے لبوں پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائی، اپنے ہاتھ کو علیزے کی گرفت سے آہستہ سے چھڑایا اور نرمی سے بولی، یار علیزہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ بالکل تم میری بہن ہو۔ بات صرف اتنی ہے علیزے کہ ابھی تم لوگوں کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور حیدر بھی اکثر گھر پر ہی ہوتا ہے۔ میں حیدر سے پردہ کرتی ہوں، بس اسی لیے اوپر آنے سے کتراتی ہوں، کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ علیزے نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکائیں، مگر پھر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور وہ ہنا سے پوچھنے لگی، اچھا ہنا، ایک بات تو بتاؤ، کیا تم نے کبھی کسی کو پسند نہیں کیا؟ کیا تمہاری زندگی میں کبھی ایسا کوئی نہیں آیا جس کے بارے میں تم نے سوچا ہو؟ یہ سنتے ہی ہنا کے دل پر جیسے سانپ لوٹ گیا، مگر خود کو سنبھالتے ہوئے اور اپنی محبت کا راز چھپانے کے لیے وہ یکدم پارسا بن گئی اور فوراً اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر صدمے کے لہجے میں بولی، توبہ استغفر اللہ، علیزے یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں اور نہ ہی کبھی ایسا میرے دل میں ایسی فضول باتیں آئی ہیں۔ ہنا کے اس اچانک اور سخت رد عمل پر علیزے تھوڑی جھینپ گئی، مگر اس نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا، ارے اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ کسی سے محبت کرنا یا کسی کو پسند کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے نا، یہ تو ایک فطری سا احساس ہے۔ ہنا نے چہرے پر بناوٹی سنجیدگی سجاتے ہوئے سختی سے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں علیزے، شادی سے پہلے کسی نامحرم کے بارے میں ایسا سوچنا بھی میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ نامحرم سے محبت کرنا، اس کے خیالوں میں کھوئے رہنا تو انسان کے ایمان اور حیا کو کمزور کر دیتا ہے۔ ہمارے دین میں ان چیزوں کی کہاں اجازت ہے؟ ہنا کی یہ گہری اور پاکیزہ باتیں سن کر اب علیزے کا اپنا ضمیر اندر سے جاگ اٹھا۔ اسے لگا شاید شادی کی خوشی میں اس نے ایک نامحرم کے موضوع پر بات کر کے کوئی غلطی کر دی ہے۔ ہنا کے لفظوں نے علیزے کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور وہ شرمندہ سی ہو کر خاموش ہو گئی۔ دوسری طرف ہنا بھی یہ سوچ کر اندر ہی اندر شدید شرمندگی اور احساس جرم سے مٹ رہی تھی کہ وہ زبان سے تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے، لیکن اس کا اپنا دل رات دن ایک نامحرم یعنی حیدر کی محبت میں تڑپتا رہا ہے۔ کچن کے اس ماحول میں اب دو بہنیں ایک دوسرے کے سامنے خاموش اور شرمندہ سی کھڑی تھیں اور وہاں ایک گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ شادی کے بعد کے ابتدائی مہینے حیدر اور علیزے کے لیے کسی خوبصورت خواب جیسے تھے۔ پورے گھر میں ایک عجیب سی رونق اور چہل پہل رہتی۔ حیدر صف اول کا شرارتی اور زندہ دل انسان تھا جو علیزے کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ ایک صبح جب علیزے کچن میں چائے بنا رہی تھی، حیدر دبے قدموں پیچھے سے آیا اور اس کے ہاتھ سے بیلن چھین کر خود روٹی بیلنے کی ناکام کوشش کرنے لگا۔ روٹی گول بننے کے بجائے جب کسی عجیب و غریب نقشے جیسی ٹیڑھی میڑھی ہو گئی تو علیزے نے ہنستے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اور پیار سے اسے گھورتے ہوئے بولی، بس جی، دیکھ لیا آپ کی مغلئی مہارت، اب پیچھے ہٹیں ورنہ ابو ناشتے میں یہ نقشہ دیکھ کر آپ کو بھی گھر سے نکال دیں گے اور مجھے بھی۔ حیدر نے روٹی بیلنا چھوڑا، بیلن ایک طرف رکھا اور علیزے کے بالکل قریب آتے ہوئے مدھم آواز میں بولا، اگر ابو ہمیں گھر سے نکال بھی دیں تو مجھے کوئی غم نہیں، جہاں تم ہوگی وہیں میں ہوں گا، میری زندگی کی رونق تو صرف تم سے ہے۔ حیدر نے محبت سے علیزے کے ماتھے کو چوم لیا۔ علیزے نے شرم سے اپنی نظریں جھکا لیں اور اس کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ ان کی یہ پیار بھری نوک جھونک اور ہنسی کچن کی دیواروں سے چھن کر جب باہر لاؤنج تک جاتی تو تائی جان اور ابو بھی مسکرا دیتے۔ حیدر اکثر رات کو دیر سے گھر آتے ہوئے علیزے کے لیے اس کے پسندیدہ گجرے لاتا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے بالوں میں سجاتا۔
دونوں کے درمیان کی یہ گہری محبت اور میاں بیوی کا یہ والہانہ انداز دیکھ کر پورا خاندان ان کی نظر بد سے حفاظت کی دعائیں مانگتا تھا، مگر اس ہنستے کھیلتے پرسکون اور محبت سے مہکتے ہوئے گھرانے کے نیچے حسد اور انتقام کا ایک ایسا لاوا پک رہا تھا جس کی تپش نے حنا کے اندر کے انسان کو جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ حیدر اور علیزے کو ایک دوسرے کی محبت میں یہ گم اور خوش دیکھ کر حنا کے دل پر جیسے ہر پل چھریاں چلتیں۔ جب اچھائی اور دعاؤں کے سارے راستے بند ہو گئے تو اس نے اندھیروں کا رخ کر لیا۔ وہ پوشیدہ طور پر ایک ایسے ہیبت ناک اور بدنام زمانہ سفلی عامل کے پاس جا پہنچی جو انسانوں کی ہستی کھیلتی زندگی کو راکھ کرنے میں مہارت رکھتا تھا۔ حنا نے اس خوبصورت رشتے کو برباد کرنے اور حیدر کو پانے کے لیے کالی راتوں کا گھناؤنا کھیل شروع کر دیا۔ عامل کے کہنے پر اس نے ایسے خوفناک اور گھناؤنے سفلی عمل کروائے جن کی حقیقت سن کر ہی روح کانپ جائے۔ چاند کی آخری تاریخوں میں جب پرانی قبروں کی مٹی، کالے پرندوں کے خون اور حیدر، علیزے، تایا اور تائی جان کے پہنے ہوئے کپڑوں کے دھاگوں اور بالوں پر گرہے لگا کر ایسی خبیث ارواح کو بیدار کیا گیا جو انسان کے ذہن کو مفلوج کر دیتی ہیں، اس نے ایک ایسا سفلی حصار کھینچا جس نے پورے گھرانے کی عقل و شعور پر اندھیرے کا تالا لگا دیا۔ حیدر، تائی جان، تایا ابو اور یہاں تک کہ علیزے کے اپنے ماں باپ کے دماغوں کو بھی اس جادو کے تحت ایسا باندھا کہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت حنا کے اشاروں پر چلنے لگی۔ جادو کے اس ہیبت ناک اثر نے سب کے دلوں میں علیزے کے لیے نفرت کا بیج بو دیا۔ کچھ عرصے بعد علیزے کے ہاں خوشخبری کی امید جاگی۔ پورا گھر خوش تھا، مگر حنا کے کچن میں چھپائے گئے جادوئی تعویذ اور علیزے کے کھانے میں ملائے جانے والے سفلی پانی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ ابھی حمل کو ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ علیزے کو شدید تکلیف ہوئی اور اس کا پہلا حمل ضائع ہو گیا۔ ابھی گھر والے اس صدمے سے سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ کچھ ماہ بعد دوبارہ یہی ہوا۔ حمل ٹھہرتا اور ایک ہی ہفتے کے اندر شدید تکلیف کے ساتھ ضائع ہو جاتا۔ یہ سلسلہ 1، 2 یا 3 بار نہیں بلکہ لگاتار 4 سے 5 بار ہوا۔ ہر بار حمل ٹھہرنے کے چند ہی دنوں میں اسقاط حمل ہو جاتا۔ گھر والے پریشان ہو کر علیزے کو شہر کے نامور ترین ڈاکٹروں اور ماہرین زچگی کے پاس لے گئے۔ تمام تفصیلی معائنے، خون کے ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ رپورٹس بالکل نارمل آئے۔ ڈاکٹر خود سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور حیرت سے بولے، طبی طور پر یہاں سب کچھ بالکل صحیح ہے، نہ کوئی کمزوری ہے اور نہ ہی کوئی اندرونی مسئلہ۔ سمجھ سے باہر ہے کہ ایسے کیسے بار بار حمل ضائع ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹروں کی اس رپورٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ جادو کے زیر اثر بندھے ہوئے دماغوں نے ڈاکٹر کی بات کا الٹا مطلب نکالا۔ تائی جان، تایا ابو اور یہاں تک کہ خود حیدر کے دل میں یہ شک پکا ہو گیا کہ علیزے جان بوجھ کر اس گھر کی اولاد کو دنیا میں نہیں لانا چاہتی۔ سب لوگ علیزے کو ہی قصوروار اور خراب سمجھنے لگے اور علیزے کے اپنے ماں باپ بھی جادو کے اثر کی وجہ سے اپنی ہی بیٹی کے خلاف ہو کر اسے کوسنے لگے۔ وہ گھر جو کبھی کہکہوں اور گجروں کی خوشبو سے گونجتا تھا، اب وہاں صدمے اور تلخی کا راج تھا۔ علیزے جو خود اس جسمانی اور ذہنی اذیت سے مر رہی تھی، اب سب کی نظروں میں ایک مجرم بن چکی تھی اور حنا دور کھڑی اپنی فتح پر مسکرا رہی تھی۔ حمل کے بار بار ضائع ہونے اور گھر والوں کی روز روز کی بیزاری سے تنگ آ کر علیزے کے بندھے ہوئے ذہن نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کی عام حالات میں کوئی بیوی سوچ بھی نہیں سکتی۔ جادو کے اس ہیبت ناک اثر کے تحت ایک دن علیزے نے خود روتے ہوئے حیدر کا ہاتھ تھاما اور بولی، حیدر، میں اس گھر کو اولاد کی خوشی نہیں دے پا رہی ہوں۔ روز روز کے ان تانوں اور صدموں سے میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ حنا سے شادی کر لیں، وہ میری سگی خالہ زاد بہن ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی اور اس گھر کو ایک وارث بھی مل جائے گا۔ حیدر یہ سن کر سکتے میں آ گیا۔ اس نے علیزے کو سختی سے جھڑک دیا اور تڑپ کر بولا، علیزے، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں تمہاری جگہ کسی اور کو دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حیدر کے اس شدید انکار پر حنا نے اپنے وار کو مزید تیز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے راتوں کو جاگ کر ایک اور کالی رات کا چلہ کاٹا اور حیدر کے دماغ کو مکمل طور پر جکڑنے کے لیے ایسے سفلی کلمات تیار کیے جو کسی کے بھی ہوش اڑا دیں۔ ایک شام جب اسے معلوم تھا کہ حیدر لاؤنج میں اکیلا کھڑا ہے، حنا نے جان بوجھ کر اپنا نقاب اتارا، اپنے بال کھولے اور انہیں لہراتی ہوئی بے حجاب انداز میں یکدم حیدر کے سامنے آ گئی۔ حیدر نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا، حنا نے انتہائی چالاکی سے معصومیت کا ناٹک کیا اور گھبراہٹ کا ڈرامہ کرتے ہوئی بولی، معذرت حیدر،
مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ یہاں کھڑے ہیں، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ یہ کہتے ہوئے حنا نے اپنی نظریں حیدر کی آنکھوں میں گاڑ دیں اور دل ہی دل میں ان سفلی کلمات کا ورد شروع کر دیا جو وہ چلہ کاٹ کر لائی تھی۔ جادو کے ان خبیث کلمات اور حنا کی اس ناگہانی حسن کو دیکھ کر حیدر پر جیسے ایک سحر طاری ہو گیا۔ اس کا عقل و شعور یکدم مفلوج ہو گیا اور وہ وہیں مبہوت کھڑا رہ گیا۔ اس ایک لمحے نے حیدر کے اندر علیزے کی برسوں کی محبت کو یکسر مٹا دیا اور اس کے دل و دماغ پر حنا کا جنون سوار ہو گیا۔ جادو کے اس ہولناک اثر کے تحت حیدر تمام حدیں پار کرنے لگا اور حنا کے عشق میں اس حد تک پاگل ہو گیا کہ اب وہ کسی بھی قیمت پر جائز یا ناجائز طریقے سے بس حنا کو اپنا بنانے کے لیے تڑپنے لگا۔ جادو کے اس ہیبت ناک اثر نے حیدر کو اندر سے بالکل بدل کر رکھ دیا۔ وہ جو کبھی علیزے کے عشق میں مبتلا تھا، اب حنا کے بغیر ایک پل جینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ایک دن جب حنا کچن میں اکیلی کھڑی تھی، حیدر دیوانہ وار وہاں پہنچا اور اس کا ہاتھ تھام کر تڑپتے ہوئے بولا، حنا میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ علیزے کی باتیں سچی ہیں، میری زندگی کی اصل خوشی صرف تم ہو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور ہر حال میں تمہیں اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ حنا نے حیدر کے اس پاگل پن کو دیکھا تو دل ہی دل میں اپنی فتح پر مسکرائی، مگر بظاہر وہ یکدم پارسا بن گئی اور ایک جھٹکا دے کر اپنا ہاتھ حیدر کی گرفت سے چھڑایا۔ اسی لمحے لاؤنج سے تایا ابو اور تائی جان بھی کچن کی طرف آ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر حنا نے رونے والی شکل بنائی اور اونچی آواز میں بولی، حیدر میرا ہاتھ چھوڑو، یہ تم کیا بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ تائی جان، تایا ابو، ذرا دیکھیں حیدر کو کیا ہو گیا ہے، یہ میرے ساتھ کیسی زبردستی کر رہے ہیں۔ تائی جان اور تایا ابو حیدر کی یہ جرأت دیکھ کر غصے سے آگے بڑھے، مگر حنا نے اسی وقت اپنی نظریں ان دونوں کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ اس نے اپنی پلکیں جھپکائے بغیر ہی دل میں ان خوفناک سفلی کلمات کا ورد شروع کر دیا جو وہ کالی راتوں میں چلہ کاٹ کر لائی تھی۔ جیسے ہی تایا ابو اور تائی جان کی نظریں حنا کی آنکھوں سے ملیں، جادو کے اس زبردست اثر نے ان کے عقل و شعور پر اندھیرے کا تالا لگا دیا۔ ان کا غصہ ایک ہی پل میں غائب ہو گیا اور ان کے چہروں پر ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ جادو کے زیر اثر بندھے ہوئے دماغوں کے ساتھ تایا ابو نے حیدر کو جھڑکنے کے بجائے حنا کے سر پر ہاتھ رکھا اور انتہائی مدھم آواز میں بولے، بیٹا حنا، حیدر غلط نہیں کہہ رہا، ہم بھی اب یہی چاہتے ہیں کہ تمہاری اور حیدر کی شادی ہو جائے۔ اس گھر کی رونق اور اولاد کا سکھ اب صرف تمہارے دم سے ہی ہے، ممکن ہے۔ حنا نے معصومیت سے اپنی نظریں جھکا لیں، جبکہ علیزے دور کھڑی اس پورے منظر کو اپنے ہی جادوئی حصار میں جکڑے ذہن کے ساتھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ حنا کا کالا جادو اب اس حد تک طاقتور اور ہیبت ناک ہو چکا تھا کہ پورے گھر کے عقل و شعور پر اندھیرے کے سائے منڈلا رہے تھے۔ اسی دوران جب علیزے کے والدین کو حیدر اور حنا کی شادی کی بھنک پڑی تو وہ غصے اور حیرت کی حالت میں بھاگے چلے آئے تاکہ اس فیصلے پر سخت اعتراض اٹھا سکیں۔ خالہ اور خالو کو لاؤنج میں غصے سے تلملاتے دیکھ کر حنا ذرا بھی نہیں گھبرائی، بلکہ وہ انتہائی مکارانہ سکون کے ساتھ ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی انہوں نے بولنے کے لیے لب کھولے، حنا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی نظریں ان کی آنکھوں میں گاڑ دیں اور دل ہی دل میں ان خوفناک سفلی کلمات کا ورد شروع کر دیا جس کے سامنے بڑے سے بڑا مضبوط ذہن بھی گھٹنے ٹیک دیتا تھا۔ جادو کے ان خبیث کلمات کی طاقت نے پلک جھپکتے ہی خالہ اور خالو کے دماغوں کو جکڑ لیا۔ ان کا سارا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے حسی چھا گئی۔ جادو کے اس زبردست سحر کے تحت خالہ نے آگے بڑھ کر حنا کا ہاتھ تھام لیا اور انتہائی نرمی سے بولی، بیٹا حنا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس رشتے کو مت ٹھکراؤ اور شادی کے لیے ہاں کر دو۔ اسی بہانے علیزے کو بھی ایک اولاد کا سکھ مل جائے گا اور تم بھی تو ہماری ہی بیٹی ہو، تم دونوں بہنیں مل کر اس گھر کو سنبھال لینا۔ خالو نے بھی جادو کے زیر اثر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب گھر کے تمام بڑے، خود حیدر
اس کالی طاقت کے حصار میں آ چکے تھے۔ حنا نے اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسی وقت محلے کی مسجد سے قاضی صاحب کو بلوا لیا گیا۔ لاؤنج میں بغیر کسی دھوم دھام اور بنا کسی کپڑوں یا مہندی کی تیاری کے انتہائی سادگی کے ساتھ قاضی صاحب نے حیدر اور حنا کا نکاح پڑھوا دیا۔ جب حنا نے قبول ہے کہا تو اس کے لبوں پر ایک خوفناک اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی، کیونکہ اس کا برسوں کا خواب پورا ہو چکا تھا، جبکہ علیزے اپنے ہی جادوئی حصار میں جکڑے ذہن کے ساتھ اپنی بربادی کے اس منظر کو خاموش تماشائی بن کر دیکھ رہی تھی۔ نکاح کے بعد جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو اوپر کا پورا پورشن حنا کے سحر انگیز وجود کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ سرخ جوڑے میں ملبوس حنا جب کمرے میں داخل ہوئی تو حیدر کی آنکھوں میں اس کے لیے دیوانگی اور سحر کا ایک سمندر موجزن تھا۔ حیدر نے آگے بڑھ کر انتہائی محبت اور نرمی سے حنا کا گھونگھٹ اٹھایا اور اس کے چہرے کو تکتے ہوئے مدھم اور رومانوی لہجے میں بولا، حنا، تم اس روپ میں کائنات کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی ہو۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں اتنی بڑی خوشی آئے گی۔ اب تم ہمیشہ کے لیے میری ہو چکی ہو اور میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوں۔ حنا نے حیا سے اپنی نظریں جھکا لی اور حیدر نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر اس کے ماتھے کو چوم لیا، مگر حنا کے دل میں اس پیار کے پیچھے بھی ایک گہری مکارانہ فتح کی آگ جل رہی تھی۔ ابھی اس خوبصورت رات کو گزرے چند ہی گھنٹے ہوئے تھے کہ اگلی صبح ہوتی ہی حنا کا وہ اصل اور وحشیانہ روپ سب کے سامنے آ گیا، جس کا علیزے نے کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ حنا نے لاؤنج میں آتے ہی علیزے کو کچن کی طرف دھکیلا اور انتہائی تلخ اور کرخت آواز میں بولی، سنو علیزے، اب اس گھر کی مالکن میں ہوں، اس لیے اب سے گھر کا سارا کام، صفائی ستھرائی اور کچن کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ تم اب اس گھر کی بہو نہیں بلکہ ایک عام خادمہ کی طرح رہو گی۔ حنا کا یہ بدترین اور وحشیانہ روپ دیکھ کر بھی علیزے کے چہرے پر نہ تو کوئی دکھ ابھرا اور نہ ہی اس نے کوئی اعتراض کیا، کیونکہ جادو کے اس طاقتور اور خبیث حصار نے اس کے عقل و شعور کو بالکل مفلوج کر دیا تھا۔ اسے حنا کے اس برے برتاؤ سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا اور وہ ایک بے جان پتلی کی طرح کچن کے کاموں میں لگ گئی۔ یہی نہیں، جب حیدر تائی جان اور تایا ابو نے حنا کو علیزے پر یوں حکم چلاتے اور ظلم کرتے دیکھا تو جادو کے زیر اثر بندھے ہوئے دماغوں کی وجہ سے کسی نے بھی حنا کو نہیں ٹوکا۔ سب کی آنکھوں پر کالی طاقت کا ایسا پردہ پڑا ہوا تھا کہ انہیں علیزہ کی یہ بے بسی اور حنا کا یہ بدترین ظلم بالکل عام اور صحیح لگ رہا تھا، اور حنا پورے گھر پر اپنی شیطانی حکومت قائم کر کے دور کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حنا نے حیدر کی محبت اور اس گھر پر مکمل قبضے کے لیے کالی طاقتوں کا بدترین استعمال تو کر لیا، لیکن قدرت کا قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ حنا نے علیزے کو برباد کر کے جس اولاد کے سکھ اور وارث کو پانے کے لیے یہ سارا کھیل رچایا تھا، وہ خوشی اسے تمام تر کوششوں کے باوجود نصیب نہ ہو سکی۔ مہینے اور سال گزرتے گئے مگر حنا کے ہاں حمل نہ ٹھہرا اور وہ اولاد کی نعمت سے مکمل طور پر محروم رہی۔ اپنی اس ناکامی اور اندرونی جلن کو چھپانے کے لیے اس نے اندھیروں کے اس گھناؤنے کھیل کو مزید ہولناک بنا دیا۔ وہ کالی راتوں میں سب سے چھپ چھپ کر ویرانوں اور اندھیرے کمروں میں بیٹھ کر ایسے خوفناک اور گھناؤنے چلے کاٹنے لگی جن کی بظاہر کوئی حد نہ تھی۔ وہ خبیث ارواح کو خوش کرنے کے لیے اپنے خون اور نجاست کا استعمال کرتی اور حیدر کو اپنے صحن میں جکڑے رکھنے کے لیے رات بھر شیطانی کلمات کا ورد کرتی رہتی، مگر ان تمام خوفناک جادو ٹونوں کے باوجود اس کی اپنی زندگی میں سکون کا ایک لمحہ بھی نہ آ سکا۔ کالی طاقتوں کے اس بے پناہ استعمال نے خود حنا کے وجود کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹنا شروع کر دیا۔
اب اسے دن کے اجالے میں بھی اپنے گرد عبرتناک اور خوفناک سائے منڈلاتے ہوئے محسوس ہوتے، اور رات کے اندھیرے میں کمرے کے کونوں سے ڈراؤنی اور عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی۔ اس کا بستر تپتے ہوئے کوئلے کی مانند ہو چکا تھا، جہاں وہ رات بھر خوف اور بے چینی سے تڑپتی رہتی۔ وہ جادو کے زور پر حیدر کے جسم اور اس کے گھر پر تو راج کر رہی تھی، لیکن اس کا اپنا ضمیر اور اس کی روح اس شیطانی دلدل میں دھنس کر روز جیتے جی مر رہی تھی، اور اس کی زندگی سے خوشی اور اطمینان کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا۔ جادو کا اثر جیسے جیسے کمزور ہو رہا تھا، گھر والوں کی حالت بدلنے لگی۔ وہ سب اب عجیب سے احساس جرم، الجھن اور ذہنی تھکن کی وجہ سے بالکل چپ چاپ رہنے لگے تھے۔ گھر میں ہر وقت ایک گہرا سکوت چھایا رہتا، کوئی کسی سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، اور سب اپنے اپنے سر پکڑ کر ماضی کے فیصلے پر غوطہ زن رہتے۔ حیدر، تائی جان اور تایا ابو سب کے ذہنوں پر چھائی وہ دھند آہستہ آہستہ چھٹ تو رہی تھی، مگر وہ اب بھی پوری طرح ہوش میں نہیں آئے تھے، اور ایک بے خوابی و بے ہوشی کے عالم میں جی رہے تھے۔ اسی دوران ایک دن اچانک علیزے اور ہنا کے سگے ماموں، جو برسوں سے ملیشیا میں مقیم تھے، بنا بتائے پاکستان پہنچ گئے۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو وہاں کی ویرانی، پراسرار خاموشی اور سب کے مرجھائے ہوئے چہرے دیکھ کر شدید حیرت اور صدمے میں پڑ گئے۔ گھر کا یہ نقشہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ انہوں نے صورتحال کی سنجیدگی کو بھانپتے ہوئے ایک دن ہنا کی غیر موجودگی میں تایا، تائی، حیدر اور علیزے کو ایک جگہ بٹھا لیا۔ وہ ان سب کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھے اور انہیں جھنجھوڑتے ہوئے بولے، یہ کیا کر رکھا ہے آپ لوگوں نے اپنی زندگیوں کا؟ علیزے کے ساتھ یہ کیسا سلوک ہو رہا ہے؟ اور ہنا، صرف اس لیے کہ اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، آپ سب نے اسے جیتے جی مار دیا۔ اولاد کا نہ ہونا اللہ کی مصلحت ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کے پیچھے بالکل سوتیلوں جیسا سلوک کرنے لگے۔ آپ لوگوں کے ذہنوں کو آخر ہو کیا گیا ہے؟ کہاں گئی آپ سب کی عقل اور غیرت؟ ماموں کے ان تند و تیز اور جذباتی الفاظ نے گھر والوں کے سوئے ہوئے ضمیر پر جیسے تازیانے کا کام کیا۔ ان کی اس گفتگو سے حیدر اور تائی جان کا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہونا شروع ہوا۔ تائی جان نے اپنی کنپٹیاں ہلاتے ہوئے انتہائی بے بسی سے کہا، پتہ نہیں بھائی، ہمیں خود نہیں معلوم یہ سب کیسے ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم برسوں سے کسی گہری بے خوابی کے عالم میں تھے، جیسے کسی نے ہماری عقلوں پر تالے لگا دیے ہوں اور ہم کٹ پتلی بنے ہوئے تھے۔ مامون کی یہ کیفیت ماپ کر فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خاندانی رنجش یا ذہنی دباؤ نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بہت گہرا اور پراسرار معاملہ ہے۔ انہوں نے دیر کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے ایک انتہائی بااعتماد اور جاننے والے عامل حق کا انتخاب کیا۔ وہ عامل صاحب بہت جلال والے اور اپنے کام میں انتہائی پکے تھے، جو کبھی کوئی غلط یا شیطانی جادو نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف قرآن پاک کے نور سے سحر کا توڑ کرتے تھے۔ اگلے ہی دن ماموں ان عامل صاحب کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ ان بزرگ نے جیسے ہی گھر کی دہلیز پار کی اور اپنا پہلا قدم اندر رکھا، ان کا چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا اور گرجدار مگر سنجیدہ آواز میں بولے، اس گھر کی بنیادوں میں بہت ہی گندا، غلیظ اور خوفناک جادو ہوتا رہا ہے۔ یہاں شیطانی طاقتوں کو بسایا گیا ہے، جس نے آپ سب کی عقلوں کو مفلوج کر رکھا تھا۔ یہ سنتے ہی گھر والوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تائی جان کی دل دہلا دینے والی چیخ سن کر اوپر دالان میں موجود گھر کے تمام افراد، حیدر، ماموں، تایا ابو اور علیزے، تیزی سے نیچے ہنا کے پورشن کی طرف بھاگے۔ خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں ہنا بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی۔
لیکن جیسے ہی سب لوگ اس خفیہ اندھیری کوٹری کے سامنے پہنچے، وہاں کا غلیظ منظر، تصویریں، سوئیاں اور جادو ٹونے کا سامان دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے۔ حیدر صدمے سے گونگا ہو چکا تھا کہ جس عورت کو وہ معصوم سمجھتا رہا وہ اتنی خوفناک نکلی۔ جب حنا نے دیکھا کہ اس کا راز فاش ہو چکا ہے اور اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، تو اس کا دماغی توازن یکدم بگڑ گیا۔ وہ کسی ہسٹریا کی کیفیت میں پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگی اور سب گھر والوں کو دیکھ کر ایک ہولناک اور ڈراؤنا قہقہہ لگانے لگی۔ اس کی ہنسی سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ وہ پاگلوں کی طرح عامل صاحب کی طرف جھپٹی اور چیخ کر بولی، ہاں میں نے کیا یہ سب، اتنے سالوں سے میں نے تم سب کو کٹ پتلی بنا کر رکھا، حیدر کو پایا اور اس بڈھے نے آ کر میرا سب کچھ برباد کر دیا۔ حنا نے جیسے ہی عامل صاحب پر حملہ کرنے کے لیے بڑھی، عامل صاحب نے اپنی جگہ کھڑے ہو کر جلال میں بلند آواز سے قرآنی آیات اور استغفار کا ورد شروع کر دیا۔ عامل صاحب کی زبان سے نکلے کلمات حق کا حنا پر ایسا زوردار وار ہوا کہ وہ وہیں زمین پر گر پڑی۔ اسی لمحے حیدر اور باقی سب نے اپنی زندگی کا سب سے بھیانک منظر دیکھا۔ حنا کو زوردار کھانسی اٹھی اور وہ فرش پر تڑپنے لگی۔ کھانسی کھانستے اس کے منہ سے اپکائیاں آنے لگیں اور اس نے الٹیاں کرنا شروع کر دیں۔ اس کے منہ سے ایک ایک بالش جتنے بڑے خون کے سیاہ اور غلیظ لوتھڑے نکل کر فرش پر گرنے لگے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے اندر کا سارا گند اب باہر آ رہا ہو۔ عامل صاحب نے اس کی یہ حالت دیکھ کر روبدار آواز میں کہا، حنا تو نے اللہ کے دین کو چھوڑ کر ایسا غلیظ، ناپاک اور شیطانی طریقہ چنا کہ تو نے دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیشہ کے لیے خود کو برباد کر لیا۔ عامل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ حنا کی ہذیانی کیفیت مزید بدتر ہو گئی۔ کالی طاقتوں کے پلٹوار کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں عجیب بد شکل انداز میں مڑنے لگے۔ اس کی آنکھیں الٹ گئیں اور پتلیاں اوپر چڑھ گئیں۔ اس کے حلق سے انسانوں جیسی نہیں بلکہ کسی خوفناک، جناتی اور شیطانی مخلوق کی آواز میں بھیانک چیخیں اور چھنگاڑیں نکلنے لگیں جو پورے گھر کو لرزا رہی تھیں۔ حیدر کا اب حنا سے رہا سہا رشتہ اور ہمدردی بھی ختم ہو چکی تھی، اس لیے غصے، حقارت اور نفرت سے لرزتے ہوئے سب کے سامنے حنا کو مخاطب کیا اور بولا، حنا میں نے تجھے دل سے چاہا تھا مگر تو اتنی گر چکی تھی کہ تو نے میرے ہی خاندان کو تباہ کر دیا۔ میں خدا کو گواہ بنا کر تجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ طلاق، 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 نکل جا میرے گھر سے۔ حیدر کا طلاق دینا تھا کہ حنا کی شیطانی طاقتیں جیسے دم توڑ گئیں۔ وہ اسی نیم پاگل اور خستہ حالی میں گھسٹتی ہوئی گھر سے باہر کی طرف بھاگی۔ حیدر اور اس کے گھر والوں نے اسے ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا۔ اس واقعے کے بعد حنا کا انجام حد درجہ عبرتناک اور گھناؤنا ثابت ہوا۔ اس کا دماغی توازن پوری طرح جا چکا تھا اور وہ اب ایک پاگل خانہ بدوش بن چکی تھی۔ وہ کالی راتوں میں کیے گئے اپنے ہی غلیظ جادو کی آگ میں جھلس گئی تھی۔ اس کا گورا چٹا رنگ کالا اور مسخ ہو چکا تھا اور اس کے پورے جسم پر سڑاند مارنے والے گندے زخم نکل آئے تھے جن سے ہر وقت خون اور پیپ رستی رہتی۔ وہ ملنگی پھٹے پرانے چیتھڑوں میں لپٹی ننگے پاؤں سڑکوں اور راستوں پر ماری ماری پھرتی۔ لوگ اس کی بدبو اور بھیانک شکل دیکھ کر اسے دور ہی سے پتھر مارتے۔ وہ کچرے کے ڈھیروں سے سڑا ہوا کھانا اٹھا کر کھاتی اور سڑک کے کناروں پر پڑی رہتی۔ اس کا جسم جیتے جی سڑنے لگا تھا اور اس کی ہڈیوں پر گوشت گل چکا تھا۔ حیدر کو پانے اور اس گھر پر راج کرنے کی چاہ میں کالی طاقتوں کا سہارا لینے والی حنا آخرکار سڑکوں پر کتے کی موت مرنے کے لیے لاوارث چھوڑ دی گئی۔ ایک ایسا غلیظ اور عبرتناک انجام جسے دیکھ کر روح کانپ جاتی ہے۔ قلم دوات کا سفر یہیں مکمل ہوا۔ کہانی اپنے منطقی اور انتہائی عبرتناک انجام کو پہنچ چکی ہے۔ اس کہانی کو لکھنے کا مقصد کوئی فرضی داستان سنانا یا صرف ایک ڈرامائی سسپنس تیار کرنا ہرگز نہیں تھا۔ میرا اصل مقصد آپ سب کو حقیقت کی اس خوفناک داستان سے آشنا کرانا تھا جو کسی اور کی نہیں بلکہ خود میری آنکھوں دیکھی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں حنا جیسے کالے اور بدصورت کرداروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے معصوم لوگوں کی ہنستی کھیلتی زندگیاں برباد کرتے دیکھا ہے اور پھر اسی قدرت کی لاٹھی کو چلتے بھی دیکھا ہے جس کی آواز نہیں ہوتی۔ میں نے اس حنا جیسی عورت کو اپنی ہی لگائی ہوئی آگ میں جلتے پاگل ہو کر سڑکوں پر در در کی خاک چھانتے اور زخموں سے رستی بدبو کے ساتھ تڑپ تڑپ کر سڑتے ہوئے مرتے دیکھا ہے۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے اور عبرت کا سبق ہے جو اپنے مفاد، حسد اور نفرت کے لیے شیطانی راستوں، کالے جادو اور گندے ہتھ کنڈوں کا سہارا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، مکافات عمل برحق ہے۔ آپ کسی کے دماغ پر، کسی کے گھر پر کچھ وقت کے لیے جھوٹ اور فریب کا پردہ تو ڈال سکتے ہیں
مگر حق اور سچ کا سویرا ہو کر رہتا ہے۔ گناہ کا انجام بدترین ہوتا ہے۔ دوسروں کے آشیانے اجاڑنے والے کبھی خود چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ جب قدرت حساب لینے پر آتی ہے تو انسان کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اولاد اللہ کی دین ہے۔ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا صرف اور صرف اللہ کی مصلحت اور مرضی ہے۔ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا کر کسی بے قصور کی زندگی کو جہنم بنا دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ کہانی صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے آس پاس کے ماحول سے باخبر رہنے اور سبق حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے چھپے ہوئے دشمنوں، حسد کرنے والوں اور شیطانی شر سے ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔